إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں. سورہ الطارق مکی سورہ ہے، 17 آیات ہیں. اس سورے میں دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل دی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں پھر سے نہیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے اور انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا ہے. پھر آیت 9 اور 10 میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس دن سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور اس وقت پر انسان کی بے بسی کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آیت 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. اور پھر 15 سے لے کے 17 لاسٹ کی آیات میں کافروں کی سازشوں کا ذکر ہے. تو چھوٹا سا سورہ ہے. جن بہنوں نے الحمدللہ اس سورے کو یاد کیا ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ جس نے ابھی تک یاد نہیں کی ہے تو بسم اللہ کیجئے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ 2 ہفتے میں آپ کو یہ سورہ یاد ہو جائے گا. آہستہ آہستہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو اس کی ہم فضیلت میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے سورۃ البروج میں بھی ہم نے سورہ طارق کی فضیلت دیکھی تھی. اس میں یہ تھا، ترمذی کی حدیث تھی. ترمذی کی حدیث میں یہ روایت کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ الطارق اور بروج پڑھا کرتے تھے. اب اس کی تفسیر میں یہاں پر ہے، نسائی کی حدیث ہے. اس میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیا تمہیں یہ کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق والشمس وضحاها اور اس طرح کی دیگر صورتیں پڑھ لو؟ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ پڑھنے کے بارے، اس کے پڑھنے کی فضیلت بتائی جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی صورتیں پڑھی مغرب کی نماز میں. تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے. اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں اور یہ بات ہم نے کئی مرتبہ یعنی یہ بات کی ہے. پھر دوبارہ سے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کے لیے یا تو پھر توجہ دلانے کے لیے کہ جب آپ دیکھیں کوئی بات اپنی قسم کھا کر بتاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی طرف یعنی توجہ دلانے کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں. تو اس میں توجہ دلانے کے لیے بھی ہے اور یقین دلانے کے لیے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس کو یعنی کسی چیز کو گواہ بنانے کے لیے. تو دیکھتے ہیں اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے. والسماء، قسم ہے آسمان کی. تو سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کھائی. اب دیکھیں آپ کو اور مجھے لگے گا آسمان کی قسم، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، دیکھتے رہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ جس طرح ہے اسی طرح ہمیشہ سے نظر آتا ہے. لیکن ایک ایمان والا ہمیشہ ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے. اب اگر آسمان ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ ایک انسان چھوٹا سا پیپر 1 انچ کا بھی اگر کوئی کاغذ ہو تو اس کو ہوا میں بنا کسی سپورٹ کے کھڑا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اتنا بڑا آسمان، کہیں سے اسے کہیں کوئی پلر نہیں لگے ہوئے، کس طرح یہ آسمان کھڑا ہوا ہے. اور پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نئے ستارے ہیں، اس میں سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل تو دیکھیں سائنسدان کئی چیزوں کی ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں بھی نہیں پتا کہ آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کی قسم کھائی ہے. اور دوسری قسم والطارق، اور رات کو نمودار ہونے والے کی،
یعنی رات کو آنے والے کی۔ تو یہاں دو چیزوں کی قسم کھائی، آسمان کی اور وہ جو رات کو نمودار ہوتا ہے، رات کو آنے والے کی۔ تو کیا ہے جو رات میں آتی ہے؟ کیا کوئی مہمان ہے یا کوئی مسافر ہے؟ کس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا وہ چیز ہے جو رات کو نمودار ہوتی ہے، جو رات کو آنے والی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور کس چیز نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا سوال کیا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ وہ چیز ہے کیا، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر خود فرمایا وہ کیا ہے؟ النجم، وہ ایک نجم ہے، وہ ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارہ کیسا ہے؟ الثاقب، چمکنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو رات کو نمودار ہوتا ہے، جو رات کو آتا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ ستارے کا نام یہاں پر طارق اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ رات کو نظر آتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا ستارہ جو رات کو نکلتا ہے، اور چمکتا ہوا ستارہ، ایسا ستارہ جو چمکتا ہوا ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا ہم رک کر غور و فکر کرتے ہیں کہ ستارے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ہم تو اتنے ستارے دیکھتے ہیں آسمان پہ، گن بھی نہیں سکتے۔ تو ستاروں کے بارے میں مختصر سا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ اب دیکھ لیں ستارے کتنے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سورج ایک ستارہ ہے، اور وہ سورج کے آگے ہماری زمین ایسے لگتی ہے، ہماری زمین ایسے لگتی ہے جیسے کوئی ایک نقطہ سا ہو، اور سورج ایک بہت بڑا کوئی بال کی طرح ہو، اور اس کے آگے ایک نقطہ، ایک ڈاٹ لگا دیں، وہ چھوٹا سا ڈاٹ، وہ چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ ہماری زمین ہے۔ اور یہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، کئی گنا بڑے ستارے ہیں، سورج سے بھی بڑے، 10 گنا 100 گنا سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں۔ ان کے آگے سورج ایک ڈاٹ کی طرح ہے بالکل۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اس یونیورس کو بنایا، کائنات کو بنایا، تو کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اور سورج کے بارے میں یہ ہے کہ سورج جو بالکل قریب والا ستارہ ہے، اس سے بھی بہت دور دور ستارے ہیں اور کافی بڑے بڑے ہیں۔ سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین 1.3 ملین زمینوں کو لے کر ہم سورج میں ڈال سکتے ہیں، اتنا بڑا سورج ہے۔ اور سورج ایک ستارہ ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے کئی ستارے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے طارق یعنی ایسے ستارے کی قسم کھائی ہے جو چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کس بات کا یہاں پہ ذکر کیا؟ بات کا جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قسم کھانے کے بعد ان کلو، نہیں کوئی، نفس بھی، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ ایک حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ کوئی جان، کوئی نفس ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اور تفسیر میں اس کے 2 معنی آئے ہیں، یعنی ہر نفس پر ایک نگہبان ہے۔ تو یہ نگہبان کون ہے؟ کون ہے جو حفاظت کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہے کہ ہر نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اسے آفتوں میں، مصیبتوں میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا گارڈنگ اینجل، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نگہبان کو رکھا ہے، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہے۔ آپ سمجھ لیں جیسے باڈی گارڈ، 24/7 وہ حفاظت کر رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ہی یہی دی کہ صبح شام ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے۔ کن چیزوں سے حفاظت؟ مصیبتوں سے، آفتوں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ کرے تو ہمارے لیے یہاں زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہاں پر اتنی بلائیں ہیں، اتنے شیاطین ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں جو پھاڑ کھا انسان کو، اور اس کے علاوہ جراثیم، بیکٹیریا دیکھیں، وائرس دیکھیں آپ، ایسے خطرناک جراثیم ہیں اور کئی ایسی شریر چیزیں ہیں۔
تو اگر اللہ نہ ہماری حفاظت فرمائے تو ہم تو زمین پہ آرام سے چل پھر بھی نہ سکیں۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے ایک نگہبان کو بھی مقرر کر دیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی حفاظت کرو ہر مصیبتوں سے، آفتوں سے اور حادثوں سے۔ لیکن جس وقت اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور تقدیر میں جو لکھا ہے پھر وہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، اکثر ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ گاڑی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں جو شخص تھا وہ تو بچا نہیں ہوگا۔ گاڑی کی حالت دیکھ کے کہ گاڑی کس طرح سے خراب ہو گئی ہے یا کس طرح سے گاڑی کا انجام ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ انسان تو بچا نہیں ہوگا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو صحیح سلامت ہے، اسے ذرا سی بھی خراش نہیں آئی، ذری سی بھی چوٹ نہیں لگی، اور گاڑی کا یہ حال کہ گاڑی بالکل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور انسان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نگہبان، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ایسے فرشتے گارڈین اینجلز جو حفاظت کرتے ہیں، ایز اے باڈی گارڈ اللہ نے ان کو رکھا ہے جاب پر کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ ہم نے منہ سے یہاں کوئی بات نکالی، فوراً اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ہمارا ایک ایک اشارے کو لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو ہمارے لکھا جا رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو، چاہے وہ ذرہ برابر چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اسے بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے جو ہم رات میں کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں یا چھپ کے کر رہے ہیں یا اندھیرے میں کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی وہ ہر چیز کو، ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے وہ۔ تو یہ لکھنے والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے ان کو نگہبان رکھا، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت ہی پیاری بات آتی ہے کہ ہمارے اسلاف وہ اس طرح ہوا کرتے تھے کہ انہیں تو پتہ تھا کہ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو وہ جب بیمار ہوتے تو اپنی بیماریوں میں وہ ہائے ہائے کہنے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ اب کہیں بھی ٹیس اٹھتی ہے یا کہیں درد ہوتا ہے تو منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا، ہائے میرا سر، ہائے میرا پیٹ، ہم کہہ ہی دیتے ہیں۔ تو اسلاف جو نیک لوگ پہلے گزرے ہیں وہ یہ بھی کہنے سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں فرشتہ یہ لکھ نہ لے۔ تو ہم دیکھیں ہم اپنی زبانوں سے کیا کچھ کہے جاتے ہیں، اس کو تو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو مرضی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، جو مرضی سنا دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے مقرر کیا ہے ایسے فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک بات ہم تدبر میں اپنے لے کے چلتے ہیں ساتھ میں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ یعنی کیا فرمایا، نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک نگہبان مقرر ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دو ہم نے اس کی میننگ دیکھی، ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں یا پھر اعمال لکھنے والے۔ تو یہاں پہ ایز اے ریمائنڈر، ایک آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے، آپ سب کرتے ہی ہوں گے، صبح شام کے اذکار بھی دیکھیے، جو انسان پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد ہم صبح کے اذکار پڑھ لیں تو مغرب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عصر اور مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنے اس اذکار کو پڑھ لیں گے، شام کے اذکار، تو پھر فجر تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہاں ہم کتنی کوتاہی کر جاتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے صبح اور شام کے اذکار پڑھنے میں، بامشکل 7 سے 10 منٹ۔ آئی تھنک اتنا تو ٹائم ہمیں دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم آفتوں سے بچے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں مصیبتوں سے بچے رہیں، تو اتنا تو وقت ہمیں اپنے آپ کے لیے دینا چاہیے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کے پاس حصن المسلم ہوگی کتاب جو چھوٹی سی جس میں مسنون دعائیں ہیں، نہیں ہے تو ضرور لیں، ہر گھر میں حصن المسلم کی کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں صحیح مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یہ دعاؤں کی کتاب تو ہمارے گھر میں ہوگی نہیں، پتہ نہیں ایسے ایسے وظیفے جو آپ نبی نے کبھی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے کی، ایسی کتابیں ہمارے گھروں میں پڑھی ہوں گی۔
تو مختصر سا بتا دوں، ویسے بہت سارے ہیں صبح شام کے اذکار میں چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، لیکن اگر آپ اتنا نہیں کر سکتی تو کم از کم اتنا کر لیں، تینوں خل 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ، اور پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ 7 مرتبہ۔ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھ لیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، ان کو بھی سکھائیں کہ صبح اور شام اپنی دعائیں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آیت میں، اب یہاں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسانی پیدائش کی کیفیت اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کی کیا قدرتوں والا ہے۔ اس نے ایک انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ وہ غور و فکر کی یہاں پر دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، چنانچہ چاہیے کہ دیکھیں انسان دیکھے تو صحیح، ذرا اپنا ذہن تو لڑائے، ذرا سوچے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، کس چیز میں، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے لیے تو سوچنے والی باتیں ہی کوئی اور ہے، نہ تو کبھی ہم زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اپنی خود کی ذات میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ہماری تو سوچے کوئی اور ہی ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس نے مجھے پتہ نہیں وہ کیا میرے لیے پلاننگ کر رہی ہوگی، وہاں کیا ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا۔ ہمارا سارا وقت بیکار کی چیزوں میں سوچنے میں ہم لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے۔ انسان دیکھے تو صحیح، آپ اور میں بھی انسان ہیں، کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے پیدا کیا، ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت یہاں بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل، ایک پروف بھی دے دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کہاں اللہ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے، کوئی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہاں ایک بار مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہڈیاں گل سڑ گئی ہے، کہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو ان کے لیے یہاں پہ ایک دلیل ہے، پروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہیں اور نہ دیکھو، تم اپنے اندر ہی دیکھ لو۔ تم جب اپنی طرف دیکھو گے نا تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس سے تم خود اعتراف کرو گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق، پیدا کیا گیا، مما ان، پانی سے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور وہ پانی کیسا ہے؟ دافق، اچھلنے والے پانی سے۔ میری اور آپ کی، ہر انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی اصلیت ہے کہ اسے ایک ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو اچھلنے والا پانی ہے، یعنی منی سے، جو مرد اور عورت سے اچھل کر نکلتی ہے، پھر ان دونوں کے منی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ پانی کہاں سے اچھلتا ہے؟ یخرجو، وہ نکلتا ہے۔ جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب، درمیان سے، صلب کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ، والترائب، اور سینے کی ہڈیوں کے، جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ جو پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان غور و فکر تو کر لے کہ وہ کہاں سے نکلا ہے، مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ پانی مرد کی پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے۔ عورت کا پانی پیلے رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے، اور بچہ دونوں پانیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو کس قدر کمزور ہے، تجھے کس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں، پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا، بس پانی تھا،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا، وہ پانی جا کر پھر کیا بنتا ہے، ایک یعنی کلاٹ بنتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک بوٹی بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتی ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اللہ تعالیٰ اس پانی سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے. تو کیا وہ رب جو ایک پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بلا شبہ وہ، یعنی بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی رجعہ، اس انسان کے لوٹانے پر، لقادر، البتہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے جس نے انسان کو اس اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا فرمایا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے اور آخرت کے لیے اٹھانے پر بھی قادر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے. جو کہتے ہیں کہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پہلی دفعہ دیکھ لیں، اللہ نے پہلی دفعہ اٹھایا نا تمہیں. دوبارہ تو کرنا آسان ہے، ہر چیز پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل ہے نہ دوسری دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. دوبارہ پھر اٹھائے جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر آیا ہے کہ وہ دن کیسا ہے، اس دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے، اس دن کیا ہوگا، یوم، جس دن تبلا، ظاہر کی جائے گی، السرائر، تمام راز. وہ دن ایسا ہوگا یعنی جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے، جانچ پڑتال ہوگی انسان کی، یعنی قیامت کے دن دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، نمایاں کر دیا جائیں گے، جانچ پڑتال ہوگی ہر پوشیدہ چیز کی، ہر چھپی ہوئی باتوں کی، ہر چیز کو مشہور، وہاں پہ مشہور ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں تو ایسی باتیں ہمارے سینوں میں ہیں کہ نہ شوہر جانتا ہے، نہ اولاد جانتی ہے، نہ ماں باپ جانتے ہیں. کئی ایسے راز ہمارے سینوں میں ہیں، اور کئی تو چیزیں ایسے ہیں کہ ہم خود اسے کر بھول گئے ہیں. تو وہاں ایک ایسا دن آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ تمام چھپی ہوئی باتوں کو، سب کو ظاہر کر دے گا. اسی لیے بار بار ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس دن کی رسوائیوں سے تو بچا لے. ساری انسانیت ہوں گی، اور وہ بھی راز کس کے سامنے ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے. کتنی شرمندگی ہوں گی. وہی چیزیں جو ہم کر کے لوگوں سے چھپا کر رکھ رہے تھے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، کسی کو نہ پتہ چلے. اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو کتنا یعنی برا، اتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے. وہی راز کی باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، نمایاں کر دے گا، سارے بھید ظاہر ہو جائیں گے، سب چیزیں باہر آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، منافقت ہے، بغض ہے، اسی طرح نیت ہے. نیتیں بھی دیکھیں کتنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. ہم لوگوں کو ظاہر کچھ کرتے ہیں، اندر ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے. تو دل میں ہمارے کیا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس دن ظاہر کر دیں گے. اور اس میں بہت ہی ایک یعنی ڈرانے والی حدیث بھی آتی ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. جن 3 لوگوں کے ساتھ، مختصر سا میں بتا دیتی ہوں، جن 3 لوگوں سے پہلے حساب شروع کیا جائے گا. ایک وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، دوسرا وہ جو علم پڑھے اور پڑھائے اور جو قاری قرآن ہے، اور تیسرا جو سخی جس نے بہت صدقہ خیرات کیے. اور ان تینوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، شہید کو، قاری کو، اور اسی طرح جس نے اتنے صدقہ خیرات کیے. کیونکہ ان کی نیتیں ہی درست نہیں تھیں. وہ شہید ہوا تو اس لیے نہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھے بھی کہ کیا اللہ کے راستے میں یہ شہید ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست کر دیں. ہمیں اپنے ہر عمل کو بار بار ٹٹولنا ہے، بار بار چیک کرنا ہے ہر نیک عمل کو کہ یہ واقعی صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں. اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، اگر میں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو اس کو فوراً سے چینج کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں. کیونکہ اگر نیتیں درست نہیں ہوں گی تو وہی نیک اعمال دیکھیں کس طرح جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جہاں ریاکاری آ جائے، جہاں منافقت آ جائے، جہاں دکھاوا آ جائے.
تو اس میں ہمارے لیے بھی کوئی عمل کی بات ہے؟ یعنی قیامت کے دن دلوں کے بھید ظاہر اور نمایاں کر دیے جائیں گے، تو کیا ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہے؟ سبق یہی کہ دلوں کو بڑا صاف رکھنا ہے، کیونکہ آج جو راز ہے، راز کی باتیں وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن آئے گا کہ سب کے بھید اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، سب کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ دن کس طرح کا ہے، فما لہو، وہ دن تو ایسا ہے کہ فما لہو، تو نہ ہوگی اس کے لیے من قوت، کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار۔ ہائے رے بے بسی، اے انسان اس دن تیرے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ ہی کوئی مددگار، یعنی قیامت کے دن نہ تو انسان اپنے ہی نفس کے لیے کوئی قوت ہوگی کہ اپنے آپ کو بچا سکے یا اپنے آپ کی مدد کر سکے، اور نہ ہی اسے کوئی اور آ کے بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور آ کے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ پتہ چل گیا اکیلے کھڑے رہنا ہے۔ اب پتہ چل گیا نا اس آیت سے کہ تنہا تنہے کھڑے رہنا ہے، نہ کوئی شوہر آئے گا بچانے کے لیے۔ آج ہم بڑی بڑی نافرمانی کے کام کر دیتے ہیں شوہر کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو دیکھیں کہاں ہے، کوئی شوہر نہیں آئے گا آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرے کہنے پہ کی تھی۔ شوہر بھی اس دن یہی کہہ کے بچ جائے گا کہ تم خود کرنا چاہ رہی تھی، آج تم مجھے نہ ملامت کرو۔ نہ شوہر کوئی اس دن الزام لینا چاہے گا، نہ اولاد لینا چاہے گا۔ اس دن اکیلے تنہا کھڑے رہنا ہے، تو اس کی فکر آج ہی کر لیں۔ ان کی باتوں میں آ کے ایسے نافرمانی کے کام نہ کریں گے۔ قیامت والے دن تنہا کھڑے رہنا ہے، کوئی کسی کی نہ مدد کر سکیں گے، نہ انسان میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے۔ تو نیکسٹ آیات میں بھی ہم دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی، غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں اپنے لیے، اگر ہم اس میں سے کوئی اپنے لیے سبق لینا چاہتے ہیں، تو جب ہم تکبر ہم میں آتا ہے نا، اکڑ ہے، ایک ضد ہے، ایک تکبر ہے، اس وقت پہ فوراً اس بات کو یاد کر لینا چاہیے کہ کس بات کا تکبر، کس بات کی اکڑ، میں تھی کیا اور اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ میں ایک پانی کی بوند، حقیر پانی کی بوند تھی، اس اللہ نے اس پانی کی بوند سے مجھے اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، اور آج میں اس مالک کے سامنے اکڑ کے کھڑی رہ جاؤں، اس کی نافرمانی کروں، اس کو اپنی آنکھیں دکھاؤں، اس کو میں ناراض کروں، کیا زیب دیتا ہے؟ وہ مالک جس نے تمہیں ایک حقیر چیز سے پیدا کیا، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ احسان تو مانے، اس کا احسان مانے کہ اس نے اتنی خوبصورت شکل دی، سوچنے والا، سمجھنے والا بنایا، دیکھنے، چلنے، پھرنے، بولنے والا بنایا، اتنا بڑا احسان۔ کیا یہ احسان کا بدلہ ہے کہ وہ مالک نے مجھے اتنا اچھا پیدا کیا اور میں اس کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہماری زندگیوں کا مقصد سکھا دے، بتا دے کہ ہماری اصل مقصد اس دنیا میں یہی ہے کہ ہم بس وہی عمل کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی رب کی رضا میں، اس کی عبادت میں ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی آیات پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور خاص طور پہ ایسی یعنی قیامت والے دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، جس دن بے بسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگیوں سے، اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر،
فما له من قوة ولا ناصر